کزم پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحوں میں قرآن پڑھا کر۔ اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، تمام جتنے اجازت یافتہ حضرات ہیں، خلفاء ہیں، علماء ہیں، جو علم حاصل نہیں کیا، جنہوں نے یا تجوید کی غلطیاں ہیں، ہماری بھی کمزوریاں ہیں، وقت کی کمی ہے، کیونکہ جو چیز یاد رکھے، یاد کی بھی ہو، اور اگر اس کو آپ نہ پڑھے، چاہے جتنا بھی منجا وکاری ہو، وہ بھی غلطیاں کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ تکرار جو ہے یہ علم کو تازہ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ حضرات جن کو اجازتیں مل چکی ہو، تو کسی منجے وقاری کے ساتھ قاعدہ اور قرآن کو درست کرے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا، ناممکن ہے جتنی بھی کوشش کریں۔ مولوی صاحب نے، قاری صاحب، مضبوط قاری، جس مولوی نے قرات نہیں کی اس کی بھی تجوید کمزور ہوتی ہے، اور جس حافظ نے تجوید نہ کی اس کی بھی کمزور ہوتی ہے۔ جو یاد رکھیں گے جدا چیز ہے۔ جس نے ایک روایت پڑھی ہو، اس کو قاری کہا جاتا ہے، کیونکہ سبع عشرہ اس کو کہتے ہیں۔ روایت حفص مشہور ہے، ایسے قاری کے پاس بیٹھ کر اپنے قاعدے کو اور قرآن کو صحیح کرے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا ہدیہ دو، مل جائیں گے اپنے علاقے میں، اور آج کل یہ بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بعد میں جو نصاب آتے ہیں یا جو ہے، اس کو صرف نحو کی مشق کرو کسی کے ساتھ۔ جب آپ کا قاعدہ وغیرہ کسی صحیح قاری کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، ایک پارہ بھی، تو انشاءاللہ آگے قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرفی نحوی ترکیب جو سیکھ لے، اس کے بعد اس کو عبارت پڑھنا آ جاتی ہے، اس کے بعد آگے مطالعے ہے، اجازت ہے۔ سمجھ لو کہ سال دو سال، یہ تو زیادہ دن نہیں لگیں گے، مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر انسان اس کو کر سکتا ہے، مگر سال کے اندر آپ خود اپنے اندر فرق محسوس کرو گے۔ اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں جی ہمیں یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اب یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے تو آپ کو شروع کریں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر حلقہ جو ہے قرآنی ترتیب کے ساتھ اپنی کتابوں کا جو نظام ہے اس کو بحال کریں۔ مرکز ابھی بن رہا ہے، ہم لوگ بھی شروع کر دیں گے، تو باقی جتنے حلقے ہیں وہ اپنے ترکیب کو استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ جسی بھی استاد کے ساتھ پڑھے، بس صرف وہ صرف نحو پڑھے، اور جو مسائل پڑھے جو سلسلے کی، کیونکہ بعض ہمارے مخالفت بھی کرتے، تو کسی استاد سے جو آپ کوئی فن سیکھتے تو اسی فن میں اس کو استاد ماننا۔
یہ نہیں کہ وہ آپ کے عملیات میں بھی استاد بن جائے تو تصوف میں بھی استاد بن جائے تو اس میں تمہارا استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام طلباء یہ قاعدہ رکھیں کہ اس میں وہ تمہارا استاد نہیں ہے. سیکھی ہوئی چیز میں وہ تمہارا استاد، جس میں استاد کو نہیں آتا اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے اس شاگرد سے سیکھ لے. اس میں وہ تمہاری شاگردی، اس کو کہتے ہیں انتقال فیض. استاد یہ جو اکثر اساتذہ ہوتے ہیں لے جاتے ہیں، ہم تو استاد علم کی وجہ سے کہتے ہیں نا، اس علم میں تو تمہارا استاد نہیں ہے. تو وہاں اپنی انا پیش کریں گے کہ جی یہ میرا استاد یا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں میرا شاگرد نہیں، یہ بھی وضاحت کر دے. جو چیز سیکھی ہے اس میں شاگرد. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصلاح نفس ضروری ہے. آپ کا نفس نہیں چاہتا. سب سے بڑا یہی کہ اگر کسی شاگرد کو اللہ نے نواز دیا ہو استاد سے، تو ان دونوں پہ ایک دوسرے کی تکریم تو ایسے بھی لازم ہو جاتی، مگر وہ اپنے استاد کے ادب میں جاتا ہے. تو اگر استاد اس سے سیکھ لے تو اس کو انتقال فیض ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے. تو عرض یہ کہ اس کے بعد مراحل جو کتب کی ہے اس کے سمجھنے کے لیے صرف نہ ہو. جو اس میں جتنا ماہر ہوگا اتنا آگے کتابوں کو اور عبارت کو سمجھتا ہے. مین بنیادی چیز ہے یہی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عالم کے پاس کوئی دوسری کتاب تو آئے گی نہیں کہ کہیں سے لے آئے، نہ آگے جبرائیل ان کو پڑھائیں گے. بس یہی کتاب ہے، یہی سے اسی میں عبارتیں ساری عربی اسی میں لکھی ہوئی. کوئی بھی شعبہ اٹھا لے آپ کو اس میں اختلاف ضرور نظر آئے گا. یعنی قرات میں سب سے زیادہ اختلاف ذوات پہ ہے، اور اتنا خطرناک اختلاف ہے کہ مت پوچھو جی. یعنی پوری کائنات کے اندر صرف یہ غواد ہی حرف تھا، باقی الف با تا تو تھا ہی نہیں. تو یہ شدت ہے، اور کہیں نہ کہیں تصرف چل جاتا ہے. اور اسی میں آپ کو دیکھیں گے قراء حضرات میں سختیاں ہیں. یہاں تک سختیاں موجود ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایمان سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے. تو واجہ کیا ہے کہ قراء حضرات کہتے ہیں اگر قرآن صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی ہر آدمی نے عبادت کو کیا ہے، نماز ایک عبادت ہے، تو اس کو کیا فرمایا کہ جس کی قرات صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں عربی نہیں ہوں. عربی تو ہے مگر قاری نہیں ہے. یہ جو قرآن کے لیے ضروری ہے قرات، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں. یہ قراء حضرات کہتے ہیں. علماء فقہا کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے عالم ہیں اپنے فن کے، بس اس میں جو الگ الگ ہے، کوئی فقی، صوفی، قاری، علم ان کے اندر جامع ہے سب کے اندر. لیکن صرف علماء اس کو کہنا وہ اپنے فن کے عالم ہیں یا اپنے فن کے عالم ہیں. تو دوسرا شعبہ ہے فقہ، جس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو مسائل نہیں آتے ہو اور تا علم کے ہو تو ان کی نماز میں فرق آئے گا، نہیں ہوتی ایسے پیچھے کی نماز. قرات میں کمزوری ہو یا کچھ ہو نماز ہو جائے گی. قراء کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگی. اب فقہ کو سمجھنے کے لیے
جب آپ صرف نحو پڑھتے ہیں اس میں آپ قرآن سمجھتے ہیں، پھر حدیث سمجھتے ہیں، ساری کتاب عربی کے اندر ہے، تو آسان ہے کہ اس میں مطالعہ کرو. جتنے طلباء ہیں اپنے فارغ وقت میں پوری کتابیں چاٹ لیا کرو، 7 دن میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہے. 1 گھنٹہ نکال کے شروع سے لے کے اینڈ تک ہدایت پوری اتنی سی کتابیں ختم ہو جائیں گی. بعد میں استاد سے بھی پڑھتے رہنا، سنتے رہنا، لیکن آپ خود اس کو پڑھ لو. ایک ایک چیز آپ کو ازبر ہو جاتی ہے، قدوری ازبر ہو جائے گی. یہ علم جو ہے اس کے اندر آپ اگر کسی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں یا تکرار نہیں کرتے، یہ بھی بھول جاتے، یہ یاد نہیں رہتا، یہ نقل ہے. اس لیے ہر مسئلے کے لیے تحقیق دوبارہ کرنا پڑتی ہے. مفتی کتابیں پڑھاتے ہو کسی کو برسوں ہو گئے، کوئی یاد ہے نہیں. تیسری چیز پھر ہمارے پاس آتی ہے تزکیہ، اور تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. کس کا ہے؟ اب یہ چیز تصوف سے سیٹ ہوتی ہے. نفس کا تزکیہ اب لطیفہ نفس ہے. یہ فقہ میں نہیں ہے، قرات میں نہیں ہے، یہ کہاں آئے گا؟ تصوف کے اندر آئے گا. یعنی آپ کی اپنی جان کی کیا ہونی چاہیے؟ صفائی، تزکیہ. اب وہ کس چیز سے آپ اس پہ ضربے لگاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد اسی سلسلہ سلاسل کے جتنی بھی نصاب ہے، یعنی قرات کا سارا نصاب نورانی قاعدے اس سے گھوم رہا ہے، اس کا نصاب صرف و نہیں سے سمجھ میں، اور یہ جو آپ کا تزکیہ کی جو دنیا ہے یہ آپ کو لطائف سے سمجھ میں آئی. گفتار سے اس کا کوئی تعلق نشتا. ان کے دل بولتے ہیں، جو اندر سے جاری کرنا جانتے ہو. اصل صوفی وہ ہوتا ہے، حقیقت میں صوفی کون ہے؟ جو تمہیں اندر سے جاری کر دے. کیا؟ جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. یعنی کیا ہے جی؟ آپ کا دل اللہ، ہاں تمہارے لطائف جاری ہونا شروع ہو جائے. اب کیا ہے یہاں دیکھنا وہ مراد ضروریت تو نہیں ہے. تو اندر سے تمہیں ایک تفسیر کی کہ اندر سے تمہارے دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے. گویا ایک بات یہ بھی آ گئی کہ شیخ کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. تو شیخ کو دیکھنا، اس لیے صوفیاء نے کہا ہے کہ شیخ کی طرف جب نگاہ رکھتا ہے بندہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسا اوقات اس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتا ہے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پھر اس تصوف کے اندر 3 توجہات کہلائی جاتی ہے. ایک توجہ القائی ہے، ایک اتحادی ہے، اور ایک انعکاسی ہے. یہ شیخ اور مرید کا رابطہ ہوتا ہے. القاء وہ ہوتی ہے کہ شیخ مرید کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی طرف علم کو القاء کرتا ہے. اتحادی وہ ہے کہ اس کو اپنی طرح بنا دیتا ہے. بعض جو جاری رہنے والی ہے وہ انعکاسی ہے. اب اس میں کیٹیگری ہیں. تو جو ابتدائی شاگرد ہوتا ہے اس کو القاء کیا جاتا ہے،
جس کو خلافت وغیرہ دے دی جائے یا اس کو شیخ کی وجہ، تو اس میں اتحادی صورت اختیار آ جاتی ہے، اور اس کے بعد انعقاد شروع ہو جاتا ہے. یہ میری تھے کیا ہے جی، کہ جو چیز اللہ شیخ کے دل میں وارد کرتے ہیں وہی پھر اس سینئر شادی کے دل میں بغیر بیان کیے وارد ہو جاتی ہے، یہیں سے نکلنا شروع. یعنی وہ آئینہ بن جاتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا دل جڑا ہوتا ہے، تو یہاں سے جو ہے کہ اس کا عکس اس پہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہیں پر وہ مرید اپنا کمال سمجھ کے بیٹھنا شروع. بلکہ یہ ایک اللہ کی عطا ہے، یہ تعلق کبھی نہیں جڑتا. اس لیے اصحاب رسول جو بڑے صاحب ان کو انعکاسی ہوتا تھا، جو حضور کے قلب میں وحی آتی تھی صحابہ کو اس کا فیض نصیب ہونا شروع ہو جاتا. اب اسی انعکاس کی وجہ سے بسا اوقات اوروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے تھوڑا بہت مفاد، لیکن وہاں انعام اگر ہم نہ سمجھے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ کہنا کہ جی فنا کے ساتھ کیوں لوگ چلے گئے. تو ارتداد میں ایک شخص مبتلا ہوا جب وہ وحی لکھتا تھا، وہ کاتب وحی تھا، اور آپ علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے پہلے جو یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ والی جو بعد وہ خط وحی لکھتا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کی حضور وہ بیان فرما رہے تھے وہی پورے، تو وہ لکھتے لکھتے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو حضور نے فرمایا یہ بھی لکھ دو، یہ بھی وحی میں لکھ گئے. تو یہاں سے شیطان نے ایسا وار اس پہ مارا کہ یہ تو حضور نے تو نہیں بتایا، میرے دل میں پہلے آ گیا. یہ چیزیں یاد رکھو، یہ چیزیں حالات آتے ہیں کیونکہ یہ فیض کے ساتھ علم نبوت کا انتقال کا جو حالات آتے ہیں وہ آئیں گے. کوئی بھاگے گا تو ارتداد میں مبتلا ہوگا اور نبوت کے اعلان کیا، نعوذ باللہ. یہ اس زمانے میں باتیں منافقین صحابہ اور اس طرح کے یہ واقعات آپ کے سامنے آتے. اب جو اس زمانے میں مرتد ہوئے تو بالکل واضح ظاہر ہے وہ ظاہراً مرتد ہوئے. جو منافق تھے ان کا علم بھی حضور نے دے دیا، ایک صحابی رسول کو بتا دیا کہ بھئی یہ منافق کے سارے، ظاہراً میں بھی حضور نے بتا دیا. فیصلہ حضور کے دور میں ہو گیا. جو لوگ ارتداد کے ساتھ اسلام میں آئے ان کا بھی وضاحت ہو گئی. لیکن آپ دیکھو کہ شیطان نے جب کسی قوم کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو جو صحابہ تھے جن پر ایمان کی مہر لگ چکی، تو کتنے لوگ آپ کو مل گئے، یعنی آپ کے پاس، اور کفار اور مشرک بھی ظاہر تھے دشمن. یعنی ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے، کیونکہ جب بارش برستی ہے نا تو سب پہ برستی ہے، کہیں پانی جمع ہوتا ہے تو جو پتر جس میں پھسل جاتا ہے. یعنی سیرابی آئے گی، تری بھی آئے گی. اس محفل میں کوئی بھی بیٹا ہوگا لیکن کون محفوظ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یہ اس کی. تو عرض کیا ہے
منافق، کافر، مشرک، مرتد، ارتداد جن سے ہوا، جنہوں نے نبوت کے اعلان کے حضور کی برابری کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ. سمجھ آئی؟ اور صحابہ. فیض کے ساتھ کیا کیا چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں؟ یہ بھی ایک تزکیہ ہے نا. تو یہ چیزیں اس کے ساتھ ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب کیا ہوا؟ کوئی برابری. اب یہ چیز چلے گی تو وہاں تو کافر، کیونکہ نبی کی مخالفت کرنے والا تو کافر ہے، مشرک ہے، کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبوت کا اعلان کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب جس کو فیض ملے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہوں گی. تو ظاہری دشمن کیا ہے؟ کافر و مشرک ہے. اندر کا کون ہے؟ مفاد پرست ہے. دوسرا کون ہے؟ جو سیکھ کے بھاگ جائے گا. برابری کرنے کے لیے یہ فیض کے ساتھ ایک کھڑا ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس کے ساتھ یہ چلتا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کی پاکیزہ ہستی پر تہمتیں لگائی گئی، ان کے گھر کا ذکر، ان کی پاکیزہ بیویوں کو، لیکن حضور نے بدلہ نہیں لیا. تو ہم تو ہے ہی خطا کار، لیکن جو فیض آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ ماحول اور یہ جو چیز ہے، جو اصحاب رسول کے ساتھ ہوا، جو بعد میں امت میں ہوئے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا. تو ہر آدمی کو جب فیض حاصل ہوگا تو اس پر یہ حالات آنے چاہیے. یعنی نسبت کے ابتدا سے تو ختم تو نہیں ہوتی، لیکن نسبت کی ہر قدم قدم پر. یہی وجہ ہے کہ جس کو نسبت حاصل ہوگی تو یہ نہیں کہے کہ جی مجھ پہ حالات نہیں آئیں گے. ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام حالات اس پر آنے چاہیے. اپنے پتھر ماریں گے، سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں. اپنے تمسخر اڑائیں گے، پروپیگنڈے تمہارے خلاف ہوں گے. یہ صحیح نسبت کی علامت ہے. اتنے تنگ آ جاؤ گے کہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا. یہ نسبت کے ساتھ موجود ہے. کون سی نسبت ہے؟ ہر نسبت کے ساتھ بڑی نسبت ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حالات سنت کے موافق. یہ بھی ہے، یہ بھی سنتیں ہیں. صرف یہ سنت تھوڑی ہے تو جو حالات حضور پر آئے وہ بھی سنت ہے. تو آپ علیہ السلام کو پہلے خلوت میں بٹھایا، اس وقت سب سے بڑی تباہی کیا ہے آپ کے اندر؟ ٹوپیاں پہنی، پگڑی پہنی، ہر چیز ہم نے پہنی، مگر سنت کتابیں ہم نے ایسی بھر دی کہ عملیات یا دم درود کی وجہ سے اس کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیچھے سے ثابت ہے. اب آپ علیہ السلام نے یہ کیوں ہوا پتہ کہ ہر آدمی ایک دوسرے پہ جب فضیلت ایک عمل کو دینا شروع کرتا ہے، یہ مسئلہ اسی کا ہے. میں مولوی ہوں، میں افضل ہوں، میں صوفی ہوں، میں اچھا ہوں، میں قاری ہوں، میں اچھا ہوں. میں عامل ہوں، میں اچھا ہوں، میں حاکم ہوں، میں اچھا ہوں. میں مجاہد ہوں، میں اچھا ہوں.
بات یہ ہے کہ جس سے اللہ جو کام لے رہا ہے اس کے لیے وہ کام اچھا ہے. کیا ہے؟ تبلیغی میں اچھا ہوں، صوفی میں اچھا ہوں. یہاں تزکیہ نظر نہیں آتا. اس کا تزکیہ کون کرے گا؟ خواتین عالمہ فاضلہ اور میری قدر کوئی نہیں کرتا، شوہر قدر نہیں کرتا. تیرا علم تو ادھر ہی پانی ہو گیا کہ میں عالمہ فاضلہ. کوئی تیری لاکھ بے عزتی کرے، تیری نسبت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں اگر تیرے اندر یہ چیز آ جائے تو یہ تیری نسبت کو ختم کر دے. میں عالم فاضل، لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. تیری ذات پہ لوگ تجھے کتنا ہی کچھ کہے، اس میں تجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. ہاں تیری نسبت پہ کرے تو تجھے غصہ آنا چاہیے، کیونکہ نسبت اللہ کی طرف سے، اور میری ذات تو بڑی ہی کمزوریوں سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انعکاس بھی ثابت ہے. اس لیے بڑے صحابہ حضور سے پوچھتے نہیں تھے، اس لیے حضور کی ہر بات کا مقصد سمجھ جاتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو بات شیخ تو وہ مرید. ادھر اکثر آتے ہیں نا، تو جب سینئر تو کہتے ہیں میں نے بھی تو یہ کہا تھا. جو جواب وہی میں دیتا تھا کہ حضرت میں نے تو آپ کو بولا تھا. تو اس وقت شکر کرنے کے بجائے اپنی ایگڑی شروع ہو جاتی ہے. یہی ہے لمحہ، یا تو آر ہوگا یا پار ہوگا. یہ شیطان کے وار دیکھو. اکثر شاگرد آئیں گے، اساتذہ اصل میں بس اس میں بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے مرید بن جاؤ. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ رضا الہی نہیں ہے، مسئلہ انویسٹر کا ہے اور مریدی کا ہے. مسئلہ میں کا ہے، مسئلہ اپنے ماتحت کرنے کا ہے. اللہ جب کسی کو بناتا ہے نا تو اس کو زمانے کے مرض بھی دکھاتا ہے، اپنے بھی بتاتا ہے اور اوروں کو بھی دکھاتا ہے. اوروں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ ہے جس کو تم اخلاص سمجھ رہے ہو، احتیاط سمجھ رہے ہو. آپ کے اندر شیطان نے ایک وسوسہ ہمارے چیز ڈال، اس کی وجہ سے گناہ پیدا ہوگا. بھائی حدود اللہ کی پاسداری کرو، تو اگر اس سے غلطی ہوگی تو اگر اس پر گواہ ہے تو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی توبہ رکھی ہے. تم کہتے ہو ہی نہیں تو یہ تم سے گناہ نہیں ہو رہا. اس کے لیے تم سے آگے جو پابندیاں تم لگاؤ گے کہ یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہے. ادھر کوئی بھی نہیں سوچتا. ہم شریعت کا انکار کر جاتے ہیں اولا اور غیر اولا میں. یہاں تو انکار ہو رہا ہے، کراہت آ رہی ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا. تلبیس ابلیس سمجھتے ہو؟ انکار انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور اولا اور غیر اولا ماننا، اور ایک اولا کو اختیار کرنا اور غیر اولا پر کوئی نکیر نہ کرنا، یہ انسان کو اعتدال میں رکھتا ہے.
اسی پیمانے کو دیکھ کے اپنے اخلاقیات پرکھ لو کہ میں اگلے انسان کو حقیر سمجھتا ہوں یا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہوں۔ تمہارا نفس تو کہتے ہیں میں عالم فاضل ہوں، ہے کہ اپنے علم کی نسبت بیان کرنا وہ تحدیث نعمت ہے، اور ایک ہے کہ جی بس میں ہوں اور دوسرے کو حقیر سمجھوں۔ تو آپ اصلاح نفس کرنا کہ ایک اصلاح نفس ہے۔ آج کل جن اصلاح نفس کون کرے جن کو خود تصوف نہیں آتی ہے؟ تو ہم کیسے کریں جی؟ تزکیہ کیسے کریں؟ یہ تو چیزیں ہو گئی اندر کی تعلیم و تعلم۔ آگے آج ایک نظام کو سدھارنا ہے، اور اس کے لیے حکمت ضروری ہے۔ یہاں احکام نظام پہ نافذ ہوں گے کہ کیا حکم ہے، کس کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، اس میں کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، سونا ہے، بیماری ہے، ڈاکٹری ہے، جن ہے، پریت ہے، بھوت ہے، سایہ ہے، یہ نظام کے تحت ہے۔ حکومت ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، سیاست ہے، یہ سارا حکمت ہے، یہ نظام کے تحت ہے۔ یہ تو تمہارا نظام ہوا نا، ابھی تم سدھر رہے ہو۔ اب جو نظام آ رہا ہے جس کو کائنات سدھارنی ہے، اس نظام کا کیا کرو گے؟ اس میں تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ ایک علاقے کے اندر اگر آپ نے کوئی قانون نافذ کرنا ہے تو تمہارے ساتھ عوام اور طاقتور لوگ ہونے چاہیے۔ تم اکیلے بیٹھ کے پوری 4 آدمی آگے تیری کٹھ لگائیں گے تو کیا کر لے گا؟ یعنی غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائے، میری سوچ کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، علاقے کے بدماش کے ساتھ لڑ نہیں سکتا اور پوری دنیا اس سے ڈبل ٹرپل طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہی علاقے کا طاقتور آدمی اگر دین پر آ جائے تو کوئی وہاں خلاف دین کام نہیں کرے گا، اور اگر وہ بے دینی پہ آ جائے تو تیرے جیسے دیندار بھی چپ بیٹھے رہیں گے کہ چل مولوی اپنا کام کر۔ زیادہ کرے گا یہ ایک چھپیڑ مارے گا منہ پہ ادھر آرام سے سو۔ جب تجھے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بھی اسی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت تو نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں بے اعتدالیاں۔ جب ان اسباب کو انبیاء اختیار کرے اور حضور کا سنت کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے طریقوں پر چلے، توکل اللہ، وہ والا کام شروع کیا۔ ایک آدمی چلا گیا کھیت کے اوپر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اس کے پھل کھا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، یہ کیا کھا رہے ہو؟ کہنے کا بھائی یہ مالک ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ پر کون سا مالک؟ میں بھی اللہ کا، درخت بھی اللہ کا، پھل بھی اللہ کے، منہ بھی اللہ کا، ہاتھ بھی اللہ کے، کھا رہا ہوں اللہ کی مرضی۔ وہ اگلا بھی فقیر تھا، چوکی جو مالک تھا، اس نے کہا وہ سمجھ گیا کہ اس طرح نہیں سمجھے گا۔ اس نے کہا اس کو نیچے لے آؤ۔ 4 مزدوروں کو لایا، نیچے لٹایا، ایک ڈنڈا تم رگڑ ڈالا ہو جی پچھواڑے پہ۔ جب 4 لگے کہ آئے آئے کہہ رہے کیا چیخ رہا ہے، تو بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، لوگ بھی اللہ کے، ڈنڈا بھی اللہ کا، اللہ کی مرضی سے لگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ ایسے لوگوں کو اس وقت سمجھ آتا ہے، پہلے سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے کہتا ہے تو بزدل ہے، ڈرپوک ہے، موت سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ جب پولیس والے لے کے جاتے ہیں نا، آجا مورے بال ماں تیرا انتظار ہے، یہ 10 چتر پڑتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہے تصرف کسی کائنات پر، قوت، یہ تصرف کا نام ہے۔ اور قوت کو اور تصرف کو حاصل کرنا اللہ نے آپ پر
لازم کیا ہوا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب یہ قوت کسی بھی طریقے سے ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو قوت حاصل کرنی ہے، کیونکہ نبی کی سنت سے روحانی قوت انبیاء کی زیادہ ہے اور ظاہری اسباب دونوں کو حاصل کیا ہے. اب حضور صرف غزوہ بدر میں صحابہ کے ساتھ تو نہیں تھے، جبرائیل کا بھی تو انتظار کر، فرشتے بھی تو آئے تھے دونوں طاقتوں کے ساتھ. یہی آپ کہہ دو کہ جی اس قوت سے مراد صرف یہ ظاہری قوت ہے، تو یہ باطنی قوت کہاں جائے گی؟ تو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہمیں ہر چیز نظر آئے گی، اور اولیاء کے اندر یہ نسبتیں اور صحابہ کے اندر شعبوں کی صورت میں نظر آئیں گی، اور یہی چیز اولیاء میں اور علماء میں شعبوں کی صورت میں نظر آئے گی. اس لیے ارکان اسلام کے ساتھ یہ لازم قرار دے دیے، یہ ہر مسلمان پر ہوگا، لیکن اس کے بعد جو باقی قوتیں ہیں اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا. اس کے ساتھ جو جو جماعت اور نسبت منسلک ہوگی اس دوسری امت کا فرض ادا ہوگا. دعوت کا کام اگر چل رہا ہے تو جو نہیں کر رہا تو دوسرے کا. اسی طرح جہاد کا کام اگر چل رہا ہے تو دوسری امت کا عطا ہوگا. اسی طرح خانقاہی نظام ہے، اسی طرح یہ دوسرا باطنی نظام ہے، تکوینی نظام ہے، جو جو لوگ اس کے تو دوسرے امت کا اس پر فرض کفایہ ہے اور باقی کے لیے مستحب ہے. امت تو یہ ہے، امت کا اعتدال آ جائے گا. لیکن انکار سے کیا ہوگا؟ انکار سے کیا ہوگا؟ دین آئے گا یا بے دینی تمہارے اندر آئے گی؟ اختلاف آئے گا، لڑائی یا شر نزاع پیدا ہوگا. یہ 5 انگلیاں اللہ نے رکھی، ہاتھ 2 ہی ہے، 10 انگلیاں ہیں. اگر یہ یوں کر دو کڑک تو تم بھی کہے گا، مگر یہ یوں کر دو تو منہ توڑ دیں گے. یوں کر دو تو کوئی آ کے تمہاری انگلی توڑ کے رکھتا ہے، مگر یوں کر دو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے. اور یہ کوئی معمولی لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو حضرات اقدس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے، جن کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے القابات لگائے ہوتے ہیں، یہ ان سے ہو رہا ہے. چھوٹے لوگوں سے تو یہ تو پیچھے جماعت اسی طرح، اور یہ آ رہا ہے، یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں گی. تو زمانے تم مت کرنا، کیونکہ تمہارے عقیدے کو تم جانتے ہو، اللہ جانتا ہے. تمہاری نیت کو تم جانتے ہو، اللہ جانتا ہے. تمہارے ایمان کو تم جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے. اگلا تو قیاس آرائیاں کرے گا، نہ وہ اپنا ایمان مجھے ثابت کر سکتا ہے، نہ میں اپنا ایمان اس کو ثابت کر سکتا ہوں اندر کا. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، لیکن کیا ہمارا دل اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو کون سا قبول ہے؟ اندر والا. اور یہ تمہیں ملے گا تصوف کے اندر، تزکیے کے. آگے آ جائے جی، آپ نے، میں نے کہا جی قوت نظام ہے، اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، کوئی ہر چیز کا ایک نظام چل رہا ہے. پیچھے کیا چل رہا ہے؟ اس نظام کو ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطن میں تکوینی نظام ہے. یہ قوت اور یہ معرفت آپ کو حاصل ہوگی چلہ کشی سے. آپ نصاب جدا ہو گئے نا، ترتیب بھی جدا ہوگی. یعنی وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ قاری سے. یہ کتابوں کی معرفت کس سے حاصل ہوگی؟ صرف نحو سے. تزکیہ کس سے ہوگا؟ لطائف سے. اب نظام کی طاقت کیسے حاصل ہوگی جسم اور باطنی کی؟ تو یہ ہوگی چلہ کشی سے اور ورزش سے. یعنی ورزشوں سے آپ کی ظاہری طاقت بنے گی اور چلے سے آپ کی باطنی طاقت بنے گی.
اسے علم حکمت کہتے ہیں۔ اس میں آپ پہ زیادہ شریعت کے احکام کی معرفت کھلے گی کہ کون سا حکم کدھر لگنا ہے، کیونکہ شیاطین کے اسرار اور رموز آپ پر کھلتے ہیں۔ شاذلیوں کو اللہ کا شکر ہے پر کون سی وار سے آتا ہے اور کون سی کار سے جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس میں ہم سب کچھ، لیکن اللہ بتا دیتا۔ اس لیے جتنی بھی پچھلے کتابیں فلاں 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 ان سب کی وہ توڑ کر چکے ہوتے ہیں، مگر شاذلیوں کا توڑ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے ہر دن نیا عمل آ رہا ہوتا ہے، اور ہر سال دن کا پتہ نہیں، ٹائم کا پتہ نہیں، کہ چل بیٹھ جا کر سب کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے طریقے بھی اللہ نے بتائے، اب اس طریقے پر کون ہے؟ تو اللہ نے طریقہ بتایا قرآن کے اندر۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پہلے ذکر بھی اور فکر زمین، تو بھائی جب زمین اور آسمانوں میں فکر کرو گے تو اسی تو تقوین حاصل ہوتا ہے، یہی تو طاقت ہے۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب کیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی یہاں فرق یہ ہے کہ تو شیطان سے ڈرتا ہے اور ادھر شیطان اس کا کھوتا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ڈر تو تیرے ہوئے۔ تو اللہ نے دو لوگ، جس بزرگ کو اپنے عہدے کا پتہ نہیں، ابرار ہوتا ہے، ابدال کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ابدال ہوں، اور قطب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں قطب ہوں۔ جس کو یہ پتہ نہیں نہ وہ قطب ہے، وہ صرف شطب ہے، اور جس کو یہ پتہ نہ وہ صرف دال ہے، ابدال نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ پکانے والی دال، کھانے والی دال۔ یہ تم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بیٹے فلاں شیخ اتنا بڑا بزرگ ہے، میرا پیر اتنا بڑا اولی ہے، یہ اعتقادی طور پر مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کو سب سے بڑا عالم۔ ہمارے یہاں بھائی پیر خست ہے، مرید لبست ہے، مگر تحقیق یہ کہ نہیں ہو تو۔ ایک عقیدت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ ایک عقیدت ہے، تو عقیدت تو چھوٹے پہ بھی رکھ لو گے، آسمان کا سر بنا دو، مگر حقیقت تو بادشاہ نہیں ہے نا۔ تو اللہ جس کو بادشاہ بناتا ہے تو اس کو، جس کو شاہی دیتا ہے اس کو آداب شاہی بھی دیتا ہے۔ کیا؟ جس کو شاہی دیتا ہے اس کو آداب شاہی بھی دیتا ہے۔ جس کو اللہ دیتا ہے اس کو بغیر مدرسے کے بھی علم دیتا ہے، اور جو دعوے دار ہوتا ہے اس کے پاس علم۔ علم دینے والا کون ہے؟ تم تو نہیں ہو نا، استاد تو نہیں ہے نا، مدرسہ تو نہیں ہے نا۔ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو اصطلاح میں فقیہ النفس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اکثر یہ سوال تم سے کہتے ہیں، یہ بھی تمہیں پتہ نہیں نا، تمہارے استادوں کو میں بتا رہا ہوں، جو تخصص پڑھا رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ فقیہ النفس بھی ایک اصطلاح ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اب فقیہ النفس کہاں سے بنے گا؟ کتاب سے تو نہیں بنے گا، تصوف سے بنے گا۔ نفس تصوف میں یا کتاب میں؟ کتاب کا تعلق تو جسم سے ہے۔ اور تمہارا والا جو گھوم رہا ہوتا ہے اس کو بیچارے معرفت النفس ما لها وما علیہ، بیچارہ روح المال جسم مال گھوم رہا ہے اسی میں۔ ابھی تک تم گھومتے ہی رہو گے اس میں، تمہیں نہیں آئے گا یہ، کیونکہ غیر صوفی جس کی بھی تشریح کرے گا اس میں گھومتا ہی رہے گا۔ نفس اللہ نے جدا بیان فرمایا، روح کی غذا ذکر ہے، نفس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور دل یعنی نفس امارہ سے مطمئنہ تک کی سیر ہے بنانے میں، اور وہاں سے پھر اس کی سیر شروع ہوتی ہے اللہ کے دیدار سے جنت تک، اللہ کے ساتھ باتوں سے، اور پھر جنت کی سیروں تک اس کا یہ سیر ہے۔ اور قلب شروع ہوتا ہے خلق سے عرش تک۔ کیا ہوتا ہے؟ دل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔
یہ بتا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. بتا اس لیے رہا ہوں، چھپ اس لیے نہیں چھپا کہ سیکھ جاؤ، کم سے کم تمہارے اندر انا آ جائے، لیکن باتیں صحیح سیکھ جاؤ، آنے والوں کا فائدہ تو ہو جائے گا نا. کم سے کم پیر کے مرید تو فائدے کے ہو جائیں گے. اگر پیر اپنے لیے فائدہ نہیں، اس کو بھی فائدہ دیں گے. یا نہ ہے لیکن چلو سیکھ لو، علم سیکھو. اکثر یہ باتیں اس لیے کہ سن کے کر آگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا، اصلاح تو ہو رہی ہے نا. مقصد کیا ہے؟ ناموری نہیں ہے، جو دیا اللہ نے بانٹو. کہتے ہیں یہ تو ہر کسی کو دے دیتا ہے. میں نے کہا ہم سمندر ہے نا، سمندر میں کمی نہیں آتی. جو آئے گا اس کو پورا پورا ملے گا. تو کوزا ہے، تیرے سے نکل جائے تجھے تو ہلانا پڑے گا. سمندر تو جاری ہے، وہ تو ہلکے سے ہوا سے لہریں چلنا شروع ہو جاتی ہے. جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. ٹنکیوں میں پانی رکا ہوتا ہے، لوٹوں میں پانی ہے. تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں. تو اپنی جگہ مجھ پہ نہ تھوپ اور میری جگہ تو برداشت نہیں کر سکتا. تو اعتراض کیا ہے جی؟ تصوف نہیں ہے، سلسلہ نہیں ہے. تو سوال یہ کہ سلسلے کی تعریف کیا ہے؟ اچھا جی، تصوف کے اصول، حصول اور اصطلاحات کیا ہیں؟ آپ تو صوفی ہو، بتا دو. تصوف کا مقصد تعریف وہ کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. تصوف کا مقصد گناہ چھوڑنا ہے. وہ تو دین کا بھی پورا مقصد ہے. تصوف تو اس کا ایک شعبہ ہے. پھر فقہ کا کیا مقصد ہے، قرات کا، قاری کا کیا مقصد ہے، ان کے مقاصد الگ الگ ہے. کیا مقصد؟ تو دین میں آنے کا مقصد مسلمانوں کے ہمیں گناہ سے بچنا ہے. تو آپ کہو گے جی یہ تعریفیں کیوں کی گئی؟ تو ہمارا ان تعریفوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس مقصد کی وجہ سے تم نے تصوف چھوڑ دیے، ذکر چھوڑ دیے، ان کے جو بزرگوں نے رواہمات شروع کیے تھے وہ چھوڑ دیے. کیوں چھوڑے؟ یہ غلطیاں کس سے ہوئی؟ ہم سے ہوئی، سب سے ہوئی. آپ کہو گے جی کیا کمزوری یہی ہے، ذکر چھوڑ دو گے تم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. اب یہ قوت ذکر سے حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ مضبوط کر دوں گا، تمہیں قوت دوں گا، گھر دیا جائے گا تمہیں، دنیاوی جتنی آسائشیں ہیں وہ دی جائیں گی. بے تاج بادشاہ بنایا جائے گا. اوپر سے جب نسبتیں بڑھ رہی ہوتی نا، جس کو اللہ دے دے، اب اس کے ساتھ جڑ کے تم بن تو سکتے، اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتے. نقالوں سے ہوشیار کیا ہے؟ اب یہ تم مجھ سے چھین نہیں سکتے، چاہے جتنے بڑے لے آؤ. وہ تمہارے بھی بڑے کھڑے کھڑے گر جائیں گے، مگر بڑے ہونے والے اب نہیں ہیں وہ. اس لیے میں ہے یہ سیٹ ہماری طرف نہ آ جائے، طلباء میرے مرید نہ بن جائے. ہم بھی تو پیر ہیں، ہم سے کیوں بیعت نہیں ہوتے؟ تجھے معرفت ہی نہیں ہے. ہمارے جتنے اگوڑے ہیں بگوڑے ہیں مجھے پتا ہے،
وہ آئے یا نا ایک دن تھکے کہ جدھر بھی جائیں گے نا کہیں گے یار ان سے تو زیادہ ہم نے سیکھا ہے. ان سے تو زیادہ ہم نے سیکھا ہے. جن کو ہم سے سیکھنا چاہیے تھا آج ہم نے اس کو پیر بنایا. چلو اب شرم کے مارے ہم جا بھی تو نہیں سکتے. اور وہ پیر اس کا نام لے گا, اس کے پاس چلے جاؤ بڑا فائدہ ہوگا. کیوں آپ کے پاس نہیں ہوگا؟ اس کا پیر اس کو کیا بولتا ہے دوسروں کو کہ اس کے پاس چلے جاؤ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ کے پاس نہیں ہوگا, اس کے پاس کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ شادیوں کا بگوڑا ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا. کس کا بگوڑا ہے؟ شاذلی کا. تو شاذلی سے بگوڑا ہے. نصاب بھی وہی چلائے گی, سب کچھ وہی کریں گے. یہی حقانیت ہے نا. تیرے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں. اور حق کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے ایک چیز سیکھی امانتاً, آپ نے ایک بات مجھ سے سنی میرے, تو آپ پر یہ بات امانت ہے کہ میرے انعام سے بتاؤ. آپ اگر اس کو اپنے نام سے منسوب کر کے کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ ڈرامے بازی. اب فیوز النور کے وظائف کے جتنے بھی نام رکھ لو, کیا رکھ لو, اندر سے مال کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ والا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اب طاقت بھی تم نے, قوت بھی حاصل کرنی ہے, ظاہری بھی اور باطنی بھی, ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی سنت ہے. اور آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ عمرین میں سے کسی کو مسلمان کر دے. صحیح ہے, طاقتور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. اب یہاں مسلمان ہوئے, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ ابو جہل پہ کھل چکا تھا کہ حضور نبی ہیں, اور حضرت عمر پہ نہیں کھلا تھا. وہ مہر اس لیے لگ گئی کہ اس کو کھلنے کے بعد اس نے نبی نہیں مانا, اور حضرت عمر مخالف تھے, ان کو پتہ نہیں تھا. جب پتہ چلا تو فوراً تسلیم کر دیا. تو اس لیے جس کو پتہ ہو معترض وہ بنتا ہے جس کو پتہ ہو, اور مخالف وہ بنتا ہے جس کو پتہ. تو ایسے کافر جن پر اسلام کی حقانیت کھل چکی ہو اور وہ اس پر اعتراض کرتا ہے, تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم میں داخل ہے. اور جن کو اسلام کی حقانیت کے بارے میں علم نہ ہو, مخالفت کرتے ہو, تو ان کے ایمان میں یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم, یہ وہ کافر ہے جن پر قرآن کی حقانیت اللہ نے کھولی ہے مگر پھر بھی تسلیم نہیں کرتے. اللہ ہمیں بچائے. تو بہت بڑا کام کر رہے دعوت کے ساتھ, لیکن شیطان ہمیں آگے ادھر دوسرے طریقے سے گمراہ نہیں کرے گا, آپس میں لڑائے گا اور اسی طرح فتنے ابھریں گے. یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں گی. یہ عیوب میں سے میں نہیں مانتا, کیونکہ ہر دور میں رہا ہے. اس لیے کہ اس کو اگر عیب کہہ دو تو پھر تو کوئی دیر خالی نہیں رہا. تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کبھی کبھی الزامی جواب دیتے نا کہ بھئی ادھر فساد ہو, تو از یہ کہ کنارے پہ کھڑے ہو کے سمندر کی گہرائی نہیں ناپا کرو. اگر بات ہم کریں فقہ کی تو فقہ کے اصول سے ہی کرتے ہیں, وہاں کوئی ہم عملیات کے اصول نہیں لاتے. خیرات کی کریں گے تو خیرات کے اصول سے کریں گے, تزکیے کی کریں گے تو تزکیے کے اصول سے کریں گے, اور حکمت کی کریں گے تو حکمت کے اصول سے کریں گے. تو سیکھو, ادھر ادھر دوڑنے اور خواہ مخواہ فلاں جگہ بہت بڑا, وہ نافع ہے اوروں کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے سب سے نافع چیز کیا ہے کہ کہیں بھی پھنس جاؤ بس 2 رکعت نفل پڑھ لو. توبے کے پڑھو, حاجت کے پڑھو, اور اللہ سے مانگو, دل پہ توجہ دو, اس کا علاج اللہ آپ کو بتا دے گا.
یہ شکایت میں اس لیے نہیں جاتا، مراد یہ کہ بس یہ چیز اس کے نشیب اور فراز کو سمجھ لو، ورنہ باقی تم کہو جاؤ یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا، تیرا یقین اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہوگا۔ تو لوگوں کے حساب سے دیکھ لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ معرفت تمہیں آگے میں نہیں بتانا۔ ابھی جتنے بھی ہوتے ہیں تمہیں 3-4 قسم کے پیر ملیں گے، میں دیکھتا ہوں تم لوگ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں۔ یہ جو اصل والے ہوتے ہیں نا یہ زیادہ چھپتے، جب تو شادی کافی آ گئے تو یہ جعلی مارکیٹ میں بیٹھے گا، کام اصلی سے اس کا رہے گا، نام اس کا ہوگا۔ جیسے آپ کے پاس بھی کافی لوگ آتے ہوں گے اتنی بڑی بڑی لسٹیں لے کر کے، قاری صاحبان ہیں کوئی جو بھی ہے، تو آگے سے اس نے اپنے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہوتا ہے، تو اس کو کہا گا بولو پیر جی ایکشن چھوڑ دے لچن، یا تو صحیح پیر بن جا یا یہ حرکتیں چھوڑ دے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ اکثر اپنے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں مگر ان کی عقل میں تو نہیں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، وہ سیٹ میں لٹ پٹے گا تمہاری ان بزرگوں کی وجہ سے، ٹینشن نہیں ہے، تو غریب بھی نہیں کی وجہ سے، کیونکہ ان کو کام تو آتا نہیں ہے، تیرا بیڑا غرق تو انہی کی وجہ سے ہونے والا، ٹینشن نہیں لے۔ جب تیری ساری سب کچھ چوس لیں گے نا پھر تیرے کو لات مار کے باہر پھینک دیں گے۔ جب تک تو امیر ہے تو ٹھیک ہے، جیسے تیری عمارت میں سے جوس نکل گیا لات نکال کے باہر پھینک دیں، پھر تو ادھر ڈھونڈتا رہے گا کہیں مجھے صحیح آدمی مل جائے، پھر وہ بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ شفا ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، تو اس سے پہلے بھیجو۔ یہ اصل وجہ سمجھ آئی؟ سیٹ نہ ٹوٹے، یہ تمہارے وزیروں کے سامنے بڑے ہم لوگ جو ہے نا بزرگ بنے ہوتے ہیں، ذرا جہاں کے دیکھ لو اپنا انویسٹر فون کرے تمہارے بڑے سے بڑا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، اور وہاں کے انویسٹر ہیں ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے، سب مجبور ہیں ہم لوگ۔ یہ جس سے کچھ نہیں ملتا وہاں ہم لوگ ذرا وہ ایکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کر کے آئے ہیں، ایسے نہیں ہے، ہمارے پاس نوٹ بک ہے، اس میں سے ہمارے حضرت تھے نا ان کا مزاج یہ نہیں تھا، مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ غریبوں کے اور یہ علماء کا جو ہے نا بڑا خیال، باقی سیٹوں کی پرواہ، خود سیٹ تھے، اللہ نے دیا تھا مال، تو ہم نے بھی انہی کے گھاٹ کا پانی پیا، سیٹ ویٹ بن کے ہمارے پاس بات آیا کرو، خدمت کرنی اللہ کی رضا کے لیے کرو، باقی انسانیت کے تحت تمہاری قدر کر سکتے، مال کی وجہ سے کسی کی قدر، خدمت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، چاہے وہ غریب کرے یا امیر کرے، کیونکہ خدمت جگہ بناتی ہے، وہ چاہے مالی ہو یا ہو۔ اس لیے اپنا بھی اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اپنا پورا گزارت ہو رہا ہے الحمدللہ، بہت اچھے طریقے سے، مگر کس کی برکت سے؟ اس سلسلے کی برکت سے۔ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے یہ دیا، ہم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا، اس سلسلے کی برکت سے۔ تم نے پگڑی پہنائی، معاش کے لیے پریشان ہے، اس سلسلے میں آیا، اس کا معاش بھی صحیح ہو گیا، ذکر بھی صحیح ہو گیا۔ ہم نے کیا دیا؟ جو بڑوں بڑوں کی عزت تھی وہ ہمارے چھوٹوں چھوٹوں کی ہے، معاشرے کے اندر ہے۔ ہم نے کیا دیا؟ تم لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ان کی انا تو ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ وہ آپ کے، ہم کسی کا نام کیش نہیں کرتے کہ جی فلاں کا علاج ہمارے اس نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم شاذلی، اللہ نے ہمیں دیا، ہم سے علاج ہوا ہے، فلاں کا علاج کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ کرو، پھرتے رہو۔ یہ اوروں کو کیش کراتے ہیں، جی ہمارا ہم تو فلاں کا علاج کر رہے، فلاں کا علاج کر رہے، فلاں کا علاج کرو، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں میں فلاں۔ فرق ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ان کا سہارا لیتا ہے، ہم مضبوط بنانے کے لیے ہمارا اپنا سلسلہ ہے، ہم کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں،
کیا نہیں ہے؟ اس فن میں یہ لوگ ماہر ہے ہی نہیں، تو جب ماہر ہی نہیں تو اصلی و جعلی کی پہچان کیا کرے گا؟ ہیرے کو پہچاننے کے لیے بھی تو جوہری کی نگاہ چاہیے نا. عبارت پہچان لو گے، ہر چیز پہچان لو گے، مگر یہ شخص علم میں ماہر ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے پیمانے بنائے ہوئے کراس. کسی زمانے میں ایک پیر ہوا کرتے تھے، وہ کیا ہے جو اپنے آپ کو بڑی فلم بنائی ہوئی تھی. ہم بھی اسی طرح پھرتے تھے، جاتے تھے. اس کو بڑا شوق ہوتا تھا ہر پیر کے سامنے جو ہے نا جا کر کے نخرے کرنا، آزماتا تھا. اپنے پہ جھوٹے جھوٹے جن بھی لے آتا تھا. تو اس وقت میں حضرت کے پاس ہوتا تھا، حضرت کے پاس آ گیا تو حضرت نے نام لکھا اس نے. تو ہمارا ایک ساتھی لے کر اللہ اس کو بخشے، انتقال ہو گیا اس کا. تو وہ اپنی اہلیہ کا اس وقت اس سے علاج کراتا تھا، اس سے نہیں ہوا، اس کا علاج میں نے کیا تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، کافی بہتر ہو گئی. لیکن وہ اس کی شاگردی میں تھا، چھپ کے میرے پاس آیا تھا. تو اس کی وجہ سے مناظرت نے کہا یار اس کا استاد ہو گیا. آ گیا حضرت کے پاس. اب کیونکہ اس کو کسی کی بڑھوتی تو پسند تھی نہیں، چلا گیا حضرت کو آزمانے کے لیے آ گیا. تو ہمارے حضرت اتنی باتیں نہیں کرتے تھے. تو نام کا بھائی تم کوئی جنوں کا علاج کرتے ہو؟ کہا نہیں. آپ نے کوئی چلے کاٹے؟ کہا نہیں. بہرحال آپ پہ جو ہے نا جنات ہیں، جنات آپ جو ہے نا یہ پڑھائی کرو. بس شروع ہو گیا عربی میں اپنی شروع. آپ مجھ پہ حاضر کرو. یہ جاہل عامل کی علامت ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت ہے یہ کہ اس سے بڑا جاہل عامل نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے گے کہ مجھ پہ فوراً آ جائے، کہ ہر جن حاضر نہیں ہوتا. تو چلا جاتا تھا لوگوں پہ جھوٹ بوٹ. حضرت نے کہا جاؤ نکلو باہر. ہمارے حضرت نکلو، وہ باہر نکال. اب جب باہر نکلا تو اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو میں چل گیا کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. تیرا جو شاگرد ہے نا گھر والی کا علاج میں نے کیا؟ کہہ رہا میں نے کیا. میں نے کہا اس کا علاج میں نے کیا ہے، اللہ نے میرے سے کرایا. تیری طرح سے پاس ہو گئی تھی یہ ٹھیک نہیں، ہم نے کیا. زیادہ شور نہیں کر. اس کو میں نے بولا مسجد میں کھڑا ہے بول. اب وہ چپ. پیمانہ اس کے کہہ رہا آدھا آپ نے کیا، آدھا اس نے کیا. میں نے کہا آدھا میں نے کیا. تیرا میں نے کہا گیا. تو نے یہ الفاظ بولے اب گئی. اب یہ علاج گیا تیرا، یہ تو نے خود ہی تباہ کیا ہے. یہ جو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں نا اس وجہ سے منع کرے گا. ٹہٹے نہیں کرو. اس کا انتقال ہو گیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ نے ناقدری کیوں؟ بہرحال اس کے ساتھ وہاں سے تو چلا گیا. ایک زمانے میں اس کی خانقاہ میں چلا گیا. حضرت کے انتقال، حضرت کی زندگی تو میں کہیں نہیں جاتا تھا. وصال کے بعد میں چلا گیا ادھر. ایک دوش میں نے کہا اس کے کھوپڑی میں تو میری تھی، چھوڑنا تو نہیں. میں نے تو اس لیے وہ میرے شاگردوں میں بھی آتا ہے. میں بھی چپ ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ میرے پہ بھی گزرا ہے، ان پہ بھی گزرا. کرنے ایک ملنگ ہے گیا تقریر کر رہا ہے، عامیات کی کتابیں بھی لکھی ہے. اپنے آپ کو جو شخص یہ کہے گھر میں جن بھی ہے اور جادو بھی، پکا ٹکا جاہل ہے. میرے نزدیک تو واجب القتل ہے، یہ ہے وہ ہے. بس کی تقریروں میں یہی ہوگا، تیرے کو ملے گا. دو تعویذ جو اکٹھے کھڑے، جاہل ہے، یہ ہے واجب القتل ہے. موکل نہیں ہوتے، فضول بکواس جنات یہ وہ. پھر کہتے ہیں ہاں الف کا موکل بھی ہوتا ہے. میں نے پوری اس کی تقریر سنی. اس میں مٹی آئی ہوئی تھی، اس کو گھر میں سونگ کے جو ہے نا چیک کرنا کہ مٹی کو سونگ کے بتائے وہ اس میں تو جادو ہے. اچھا اس کے شاگرد نے تشخیص کی تھی کہ جنات ہیں. جب اس کی تقریر ختم ہوئی میں نے کہا اور کیا حال ہے سامنے؟ میں نے کہا مولانا بہت اچھے ہو لیکن اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہے نا. ایسے تو نہیں چل رہا بس کہ کائنات میں صرف تم ہی ہو. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ مہارت بھی حاصل کرو. اس نے کسی کو چھیڑا بھی نہیں ہے، بھائی کچھ نہ کچھ دیا ہے. تو اب تم نے جب اپنے آپ کو ثابت کرنا تو اب تو دلیل تو دو گے نا کہ تو بولتا ہے میں بہت بڑا ہوں اور عامل بھی ہوں اور موکل کو بھی نہیں مانتا اور جن کو بھی نہیں مانتا. تو کس چیز کا عامل ہے تو؟
اور کاملیت کا تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو کائنات جو جس چیز سے چیز اس کو ہی رد کیا، بحث کرنا شروع میں آپ کو کیا پتا ہے، مجھے نصیحت کرنے آ گئے۔ میں نے کہا میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، سوال یہ کہ ابھی آپ نے بیان، اب میں تمہیں بتا، میں نے کہا تم میرے استاد کے پاس آیا تھا، میں تیرے سے بات کرنے آیا ہوں، ابھی تو بات ہوگی۔ چیخ رہا ہے، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، میں تیرے خانقاہ میں بیٹھا ہوں مہمان بن کے تو ٹر کرتے جا رہے۔ بندہ حق تک ہو گیا۔ میں نے کہا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک شخص کہے کہ ایک گھر میں جن بھی اور جادو بھی، یہ واجب القتل ہے، تو تم نے کہا کہ جادو میں مٹی کو سونکھ کے، تیرا شاگرد یہ مولوی کہتا ہے کہ اس میں جو ہے نا جن ہے، اب تم دونوں میں واجب القتل کون ہے؟ اور آپ نے کہا کہ جی دو تعویذوں کو جمع کرنا پکا ٹکا جاہل ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی قرآن سے تو تعویذ بنائے جاتے، تو کیا ہر دو صورتوں کو جمع کرنے والا واجب القتل اور جاہل ہوگا؟ بطور تعویذ تو دو صورتیں اللہ نے نازل کی ہے، تو کون ہوتا ہے اس پر اختلاف کرنے والا؟ معوذتین، آپ تو کہتے جی دو تعویذ اکٹھے ہو جائے تو پکا ٹکا جاہل ہے۔ غٹ سردی میں والے جانے سمشے جو کرے، ارے ان سے بیٹھ، جن من کہاں ہوتا ہے؟ بڑوں کے نام لے کے میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس کا موسیٰ خان وانی بازی کا شاگرد ہے، تم سب کو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جب کچھ آتا نہیں تو تو پیچھے آیا تو ہمارے ایک شاگرد نے جو ہے نا، جو میرے ساتھ گیا تو اس نے منہ سے کچھ بکواس کر دیا ہے، بھائی ذاتی میں نے بکواس کرتا ہے، علماء کی پیچھے باتیں میں کہ چھوڑ دے۔ تو یہ کہ صبح میں تو صبح وہاں سو جاتا تھا 9 بجے، یہ دروازہ کھٹکھٹ دیکھا تو کھڑا ہے، اللہ اس کو بخش کر کے کہہ رہا یار یہ کیا غم تو نے؟ میں نے غم تو نے بنایا، ہم نے تھوڑی بنایا، تو کیوں لایا اس کو؟ کہہ رہا وہ آیا ہوا ہے تیرے پیچھے، میں کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے کون سی تہمت اس پہ باندھی ہے؟ کہہ رہا میں نے اسے کہا بھی کہ میں نے، اس نے تہمت نہیں باندھی، اس نے اس کو ڈانٹا ہے، میرا یہ بظاہر ہے کہ یہاں رکھا ہوا، مجھے کہہ رہا ہے آپ پہ 80 کوڑے 100 کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے، کیوں؟ کہا آپ نے میرے پہ تہمت باندھی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے باندھی میں نے تہمت؟ مولوی صاحب پھر آپ تحقیق باتیں کرتے، جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ وہ دوسرا بھی اس کے ساتھ آیا، تو میں نے کہا آ جاؤ، بیٹھک میں بٹھایا، چائے شائے، غصے میں بیٹھا نا، وہ خان صاحب تھا ہمارا، پٹھان بھائی ہے، اور پھر تو علاقے یہ بنو اور کوہاٹ والا ہو، تو پھر تو خدا کی نام نہیں لوں گا اس کا، سنے گا تو واقعہ اس کو یاد آ جائے گا۔ تم نے اسے کیا کیا؟ میں نے کہا آرام سے علاج تو کرے، بتیاں تو دے رہا ہے میں دے رہا ہوں، ہمارا تو یہاں قرآن سے علاج ہوتا سب جائز ہے، تو کیا پاپا کر؟ ہمارا تو زیادہ تر ہم تو قرآن دیتے ہیں، تو دیتا ہے کسی کو پڑھا؟ یہ جو تو نے یہ کتاب لکھی ہے نا کینچی مار والی ہے، میں اپنی باتیں کر، بحث شروع ہوئی۔ میں نے کہا ہم تو قرآن سے علاج کرتے ہیں، تو تم کرتے ہو کیا؟ تم تعویذ کو حرام سمجھتے ہو؟ تو اگر تو تعویذ کو حرام سمجھتا ہے غیر مقلدوں کی طرح یا اس کی طرح، تو پھر تو حرامی ہے، ہم تھوڑی ہیں، ہم تو دیوبندی، ہم تو جائز سمجھتے ہیں۔ تجھے یہ روایت مجھے پیش کر رہا ہے، چپ۔ آپ نے کیا؟ اچھا چلو، ایک دوسرا ساتھ آیا تھا، اب ان دونوں نے کافی عاملوں کو ایک بات میں پھنسایا ہوا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کا جن امریکہ میں ادھر کیسے حاضر ہوگا؟ میں نے کہا بات یہ کہ وہ سورہ جن پڑھے گا، اور اس جن کے پروں میں آگ لگے گی، اگر وہ جن نہیں آیا تو پر اس میں اس کو حاضر ہونا پڑے گا، ورنہ اس کے پر وہاں جل جائیں گے، وہ مر جائے گا۔ اب یہ انہی کا سوال تھا جو مجھے اللہ نے بتایا، میں نے انہی کو دے دیا، حالانکہ میرا جواب نہیں تھا، میں نے انہی کا سوال جو انہوں نے بنایا تھا اندر لاکے کہ وہی جواب ان کو میں نے دے دیا، اللہ نے میرے منہ سے نکلوا دیا۔ اب جو ساتھی دے کے آیا تھا اس کو کہہ رہا کہ تو نے اس کو بتایا۔ اچھا اس راز میں اس نے سارے عاملوں کو اس نے چاٹا ہوا تھا، اور کہہ رہا کہ اب اس کو
تو نہ پوئے گی مجھے کہہ رہا ہے، میں پینا تو نے پیے گی، تو نے جن دیکھے؟ میں نے کہا تیرے کو کیوں بتاؤں، میں کسی کو میں نے کہا اگر سیکھنا ہے نا تو سیکھنے آتے ہیں، وہ بتانے کے لیے نہیں ہے، تیرے کو کیوں پتا میں نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے سلب دوں؟ میں نے کہا مولانا چیلنج مت دے، تیری مثال اس پیاز کی طرح میں چھیلوں گا بعد میں کچھ نہیں بچے گا، اور وہ تو میں تیرا کر چکا ہوں، ابھی تم مہمان ہے اس لیے تجھے کچھ بول نہیں رہا، میں نے کچھ چیلنج مت کر، آج ہمارے رمضان میں خراب آ چیلنج نہیں کر میرے کو، تو اپنے آپ کو خراب مت کر، مہمان آیا مہمانوں کی طرح جا، لیکن ابھی تیرے دلائل سے میں نے تیرے پیاز نکال دیے، میں نے جن دے گا چلے، ابھی تو تقریر میں کہہ رہا تھا جن من نہیں ہوتے، موکل نہیں ہوتے، ابھی تو یہاں کہہ رہا میں نے دیکھے، تو اپنی زبان پہ اب جب چلا گیا پھر مجھے اس کا فون آیا، یار میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا تو نے کیوں بتایا، یہ انہی کا سوال ہے، میں نے انہی پہ مارا ہے، وہ کہہ رہے تو نے بتایا، میں نے کہا ان کے سوال ہی جاہلانا ہے، بات یہ کہ پہلے یہ ثابت کرے کہ جن امریکہ میں تھا، یہ تو جن کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کیسے بتایا جن امریکہ میں تھا؟ وہ جن نے بتایا کہ میں امریکہ میں تھا، پاکستان میں جن کم ہے جو امریکہ والا آئے گا، یہ ادھر ایک آیا تھا، یہ ایسے ایسے پیر بنے ہوتے میں نے دیکھے ہوئے نا، ایک ہمارے پاس آیا تھا حضرت اتنا سا ہم کو بھی فیض دے، میں نے کہا چلو دیکھیں، آپ عامل ہے جی، موکل اور جن میں کیا فرق ہوتا؟ حضرت میں ایک بزرگ کے پر میں گیا وہاں ٹھٹا کے ماں جواب سنو، میں نے کہا جن اور موکل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان کے پاس بھی جاتے لوگ، تو کہنے لگا میں چلا گیا ٹھٹا، ٹھٹے سے آگے ایک پہاڑ پہ ایک ملنگ کھڑا تھا، اس کے پاس کس نے کہا جو جنات اللہ نے تجھے دیے نا موکلوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، یہ اللہ کا انعام فن ہے، یہ اس کا جواب ہے، میں نے کہا جیسے پیر ہے ویسے مرید بھی ہوں گے، اچھا جی ہم کیسے مان لیں کہ تیرے پاس جنات ہیں؟ کہ آپ کہیں تو میں کسی پہ بھی حاضر کر سکتا ہوں، میں نے دعویٰ ہے تیرے گھر، میں نے شاگرد کو بٹھایا، میں نے کہا اس پہ دم ڈال، اس پہ آ جائے، اب لگا ہوا توجہ ڈالا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اچھا ادھر بتاؤ، اس وقت سارے جو نا ارد گرد سب کھڑے تھے، تو میں نے کہا یہاں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو نا؟ تو کہنے لگے یہاں میرے دو کڑے ہیں، میرے دو کڑے، آپ والے کوئی بھی نہیں، صرف اس کے دو ہے، اچھا جی، اس پہ جب حاضری، میں نے کہا ہاں بھائی 5 منٹ گزر گئے تو حاضری نہیں ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے آ رہے، میں نے کہا سے؟ کہہ رہے لیاری سے، جن کہاں سے آ رہا ہے؟ لیاری سے، میں نے کہا جو یہاں دو کڑے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ آپ کے یہاں جو دو تھے، میں نے کہا گدھا گاڑی پہ آ رہے گیا، جن لیاری سے آ رہا ہے اور 5 منٹ میں بھی نہیں آیا، یہ گدھا گاڑی پہ آ رہا ہے، میں یہ تو 5 منٹ میں امریکہ سے آ جاتے یار، تیرا ابھی تک لیاری سے نہیں آیا، یہ بھی پیر ہے، تو جاتے جاتے کہتا کیا کہہ رہے؟ اس کو کہہ رہا میں نے ان کو سارا سلب کر دیا، وہ آ جا کے کہ سلب کر دیا، جس کو جن کا پتہ نہیں موکل کا پتہ نہیں وہ سلب کرتا ہے، تمہارا یہ جو استاد ہے نا یہ بھی اسی طرح ہے، یہ پیر تو پھر بھی کچھ جانتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں جانتے، دعوے کریں گے میں بہت بڑا عامل ہوں، ایک تعویذ لکھ کے بڑا بن گئے، بھائی جو تمہارا فن ہے اس میں باتیں کرو، خواہ مخواہ دعوے کیوں کرتے ہو؟ تمہاری فن کی بات تم سے پوچھے تو اس میں بھی تم ٹون ہو جاتے ہو، میں بہت بڑا عامل ہوں، یہ اتنا آسان کام ہے، ہم نے ریئل بھی دیکھے، یہ مت کہو کہ ہم نے ریئل لوگ نہیں دیکھے، ریئل بھی دیکھے، ایسے ایسے لوگ دیکھیں گے جو چلتے پھرتے جن دکھا دیتے، اس کو اس سلسلے کے سامنے فیل ہوتے ہوئے دیکھا میں، اور ان کے سامنے لڈو بن کے بیٹھ کے میں نے اپنا کام، ہاں بولو،
میرا والا افضل ہے. پھر نچلی پچھلی اگلی چچلی ساری بلاتا تھا, اس کا کام نہیں ہوتا تھا. بیٹا تو کر لینا, ہم کریں. ہاں جی چل جا. 2 منٹ بعد پورا گھر سکون میں. تو اب حق یہ کیا کہ 2 زانوں بیٹے نا, اب تکبر. ایک بڑا پیر بنا تو اس کا بھی دیا نہیں, ایسے کشف کرتا کہ تمہیں بتا تم کہاں کھڑے ہو. مجھے کہنے کا طفل مکتب ہے, میں نے چلا گیا طفل مکتب بن کے بیٹھ گئے شیخ مکتب کو بتانے کے لیے. اب شیخ مکتب پہ جب جادو ہوا تو ساری خانقاہیں تلاش کرتا رہا, علاج ہی نہیں ہو رہا. تو میرا مرید اس کو کہتا اس کو میرا پیر کاٹے گا. مجھے مرید کہتا کہ حضرت آپ اس کو کیوں؟ میں نے کہا اس کو میں نے شیخ مکتب کہا ہے نا, طفل مکتب اس کو بتایا گا کہ طفل مکتب کون ہے. عاجزی اور انکساری اس لیے اختیار کی, چپ تماشا دے, اخلاص کے ساتھ ہر چیز کرو. وقت گزرتا گیا, جب طبیعت خوب خرابی کے دن میں بیٹھا, کہہ رہا حضرت یہ آپ کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا میرے 5 منٹ کا کام ہے, مگر آنا میرے خانقاہ میں ہوگا. آپ کو اللہ نے 5 منٹ میں 5 سے 6 منٹ نہیں آئے گا, آ جاؤ. اور میں بھی نہیں کاٹوں گا. جب آیا خانقاہ میں, میں نے بچے کو بولا, میں نے کہا اس کو کاٹ. میں نے کہا یہ کاٹے گا, ہمارے باری بعد میں آتی ہے. اس نے 2 منٹ میں کاٹ دی. کہہ رہا میں تو دوبارہ سے جوان ہو گیا. کہہ رہا میرا شاہ عزیز آج کے بعد آپ کے کام کریں. میں نے کہا آپ کا شاہ عزیز آپ کو مبارک. جو شاہ عزیز آپ کو جادو نہیں کاٹ سکتے تو دوسرے کا کیا کام کرے گا. وہ شاہ عزیز تو ایسی بھی ہمارے پاس ہے. کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو صرف بتانا تھا کہ شیخ مکتب کون ہے اور طفل مکتب کون ہے. ایک اور پیر بنا ہوتا ہے, نام اس نے اپنی کتاب کا لکھا ہوتا ہے, بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوتا ہے, باتیں اس کی ہوتی ہے, لکھتے ہیں وقال ابن تیمیہ. نام کس کا ہے؟ ابن تیمیہ کی طرف نام منسوب کرتا ہے. کہتا ہے حکمت ہے. یہ ساروں کو میں چاٹ چکا ہوں, یہ سب ان بزرگوں سے راتے. یہ بزرگوں کو بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے, فنا ہے, ڈمکا ہے, حرکتیں اپنی جھوٹی تہمتیں لگانے کی. ایک ادھر آتا تھا کڑھائی والا بابا بنا ہوا تھا, اپنے آپ کو ہم یہاں للو نہیں, ہم کہتے کرو بھائی, تمہیں اللہ نے کوئی انعام دیا وہ تو چلو لوگوں کا. کہتے ہم 40 کلو تیل جلاتے ہیں, ٹائر جلاتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو جلاؤ ذرا, ہم بھی تو دیکھیں کتنا کام کر سکتے. ایک لڑکی اس کو کھاتی تھی, اس کے پیٹ یوں پھول جاتا تھا, آنکھوں سے نہیں. خان وائز ہونے میں نے کہا ذرا اس کا علاج کرو. آپ بیٹھا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, 5 منٹ. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ شاہ جی ہو رہا ہے, شاہ جی ہو رہا ہے, شاہ جی کر رہا ہوں. سیکھنے پہلے شاگرد لوگوں کو توڑتے ہیں, فسادات پھیلاتے ہیں. ہمارا دل کھلا ہے, ہمارا سمندر ہے, تو سمندر کو خالی نہیں کر سکتا. تو جائے گا اور آ جائیں گے. جتنے جو جا رہے ہیں اپنا بیڑا خود کر کرے, میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے. منٹوں منٹوں گزر گئے, گھنٹوں گھنٹوں گزر گئے. شاہ جی ہو رہا ہے. آگے سے کہتے شاہ جی تیل جلانا پڑے گا. کتنا جی؟ 2 من. میں نے کہا ابھی تو کچھ کر, 160 من جلا لیں گے, مگر آپ اس کو تھوڑا ٹھیک کر. شاہ جی اس کے بغیر نہیں ہوگا. میں نہیں ہوگا. میں نے کاٹ جا اس کے پیٹ پہ جاؤ بڑا کرے. میں نے نکل. لڑکی بیٹھ گئی, یوں دیکھ رہے. میں نے کہا ہم نے تو ابھی تیل بھی نہیں جلایا. میں نے کہا زیادہ اچھل مت, جہاں تو 160 من کے تیل جلاتے, میں تجھے 5 روپے کا تیل میں جو ہے نا نقش دوں گے, سے زیادہ کام کرے گا. لوگوں کو ایسی خراب ہے. یہاں سے سیکھے پھر بھگا دیا. تو لوگوں کو کیا بولا, شیعہ حضرت مخالفت میں. بھائی میں نے فون کیا, مجھے بتا بھائی تجھے ہم نے اجازت دی, سب کچھ دیا, تو کیا سمجھا؟ میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. میں نے کہا تیرے جو دوست مارکیٹ میں بہت پھرتے, نکل جائیں گے. دوست کا بچہ. تو علم کو ادب سے سیکھو, جیسے علم کا ادب سکھایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے
خضر علیہ السلام کے پاس آ کر جس ادب کے ساتھ باتیں کی ہے، وہ ایک رسول ہو کر اس شخص سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا جس کی نبوت میں اختلاف ہے. چالاکیوں سے علم نہیں آتا، چالاکیوں سے فن سیکھے جا سکتے، علم کا نور نہیں دیا جا سکتا. علم کا نور اخلاص کے ساتھ اور عشق کے ساتھ ہے. مفاد کی وجہ سے اس کو تباہ تو کر دو گے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اپنے استدراج کو کمالات سمجھ کے بیٹھ جاؤ گے. اخلاص اور عشق یہی علم کی روح ہے اور کچھ نہیں ہے. ادب، یہ چیزیں آپ کو کامیاب کریں گی. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دو گے. اگر اللہ کے قرب کے اس میں جانا ہے تو صحیح طریقے سے اس کو حاصل کرو. اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں، ہم تمہیں علم سکھا سکتے ہیں، ہم تمہیں معصوم نہیں بناتے، نہ معصوم بنا سکتے. نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تم خطاؤں سے پاک ہو گئے، نہ میں کسی ولی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں. معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہے، ٹھیک ہے. بس حضور نے فرمایا اے ابو ذر، ہمیں یہ نصیحت کی گئی، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم سے اگر چھپ کر گناہ ہو تو چھپ کر توبہ کرو، اور جب ظاہر میں توبہ گناہ ہو تو ظاہر میں توبہ. لہذا بچو گناہوں سے. آج امت اس لیے تباہ ہے، سمجھتے ہو کہ تم گناہ ہوں گے ہی نہیں تم سے. کیا تمہارا دشمن شیطان اور نفس اپنی کارندے نہیں، وہ کام نہیں کر رہا؟ یہ جنگ تمہاری نہیں، بس تم سمجھتے ہو مر گیا ہے. وہ مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے. تمہارا نفس اور شیطان سے ہے تیری جنگ جاری، کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری. راستہ جیتنے کا یہی ہے. کیا ہے راستہ جیتنے کا؟ اور شیطان سے وہ ہے ذکر. کیا ہے؟ ذکر کرنا. لہذا ذکر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ تم شیطان پر غالب ہو جاؤ گے. اب کب تک کرنا ہے؟ اس وقت تک کرتے رہنا جب تک تم اس پر غالب نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلا کشی سے آئے گا. کس سے آئے گا؟ تو یہ جتنے ٹوٹکے بازوں نے کتابیں لکھی ہوتی، میں نے آپ سے یہ نہیں کہ میرے ان سے کوئی تعصب ہے یا کوئی، یہ حقیقت ہے. بے علم پیری انسان کو تباہ کرتی ہے. جیسے ہمارا ایک مولوی صاحب تھا، اس نے کہا 4 مہینے ایک تبلیغی نے مجھے کہا کہ مولانا خدا مت کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کا نام خدا نہیں ہے. کہا اس نے میری اصلاح کر دی. یہ مولوی صاحب فرما رہے 4 مہینے والا اس کی اصلاح کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایک اور ہے وہ حج اور عمرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہم نہ مجھے دیکھا ہے نہ میرے بارے میں علم ہوگا، باتیں کریں گے تمہارے بڑے بڑے بزرگ اس کی بات کو اعتماد. یہ تو تمہارا حال ہے، یہ حال ہے. جس کو علم کی کک کا پتہ نہیں ہوتا اس کے مقلد بن کے باتیں کرتے ہو. جی مولانا میں یہاں گیا، ایک غیر مقلد تھا تو ڈاکٹر ہے ہمارے سے، خدا مت کرو، یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. تو جب میں گیا اس کو دانت کا ڈاکٹر دانت ٹھیک کرانے تو کہہ رہے گا، تو میں نے پہلے خدایا ہے مولانا خدا تو نہیں کہو. میں نے کہا کیوں نہ کہوں خدا؟ کہہ رہے اللہ کا نام تو خدا نہیں ہے. تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کا نام خدا ہے؟ یہ تو صفات میں سے خدا ہے، نام خدا کا کیوں نہیں ہے؟ تمہیں کس نے بولا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جب اللہ کا نام خدا نہیں ہے تو پھر جو خدا خدا کہتے ہیں وہ کافر و مشرک بھی نہیں ہے. جب اللہ کا نام خدا نہیں ہے تو پھر جو خدا خدا کرتے ہیں دوسرے کو تو وہ کافر و مشرک کیوں ہے؟ وہ تو اس کو خدا کہہ رہے ہیں نا، اللہ تو نہیں کہہ رہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عیسائی کہتے خداوند. تو تم جب اس کو اللہ کا نام مانتے نہیں تو پھر وہ مشرک کس دلیل سے ہوا؟ تو میں نے کہا آپ نے مجھے کیوں منع کیا؟ کہنے لگا آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں
میں نے کہا آپ رفع یدین کرتے ہیں؟ کہا جی میں کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ میں نے کہا مطلب آپ اہل حدیث ہو؟ ہاں۔ میں نے کہا تو مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ کے عقیدے کے مطابق تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو کلمہ دوبارہ پڑھ۔ کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا تو نے مجھے قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دی، طارق جمیل کی دی، لہذا تمہارے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ جو بھی دلیل دی جائے گی یہ شرک ہے، تو مشرک ہو گیا۔ اور طارق جمیل ہمارا کوئی امام تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو اپنے امام مانیں۔ غلط بات جو بھی کرے گا غلط ہے۔ تبلیغی بزرگ ہیں، تبلیغی کا کام کرتے ہیں، اس کی کیا ہر بات ہمارے لیے حجت ہو جائے گی؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو ان پہ بھی جن چڑھ گیا تمہارا والا۔ پھر کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہر زبان میں جو بھی تعریف ہوگی، اللہ کا جو بھی نام ہوگا وہ تعریف اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ اللہ کے نام 99 ناموں میں خدا تو فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ تو نہیں ہے نا۔ تو بعض چیزیں تواتر سے چلی آ رہی ہے، اور قدامت سے یہ جو چیز آ رہی ہے، تواتر میں جو نام شمار ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے بندے تم لوگوں کو پتہ کیا ہے؟ یہ جہلا کی باتوں میں آ کر کے کہتے ہیں میری اسلام، میں نے کہا تیرے کو برباد کر دیا ہے۔ مولانا وہ کیا فرماتے شیخ سعدی ہے یا مولانا روم کے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان سے بڑے عالم ہیں یہ علماء نے، لیکن خدا تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اس طرح میں نے کہا حنان اور منان بھی اللہ کی 99 ناموں میں نہیں ہے کیا؟ حدیث میں نہیں ہے؟ 17 بھی اللہ کے ناموں میں نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے یہ نام؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر یہ جن جب چڑھ جاتے ہیں نا اس طرح کی کام میں، تو پھر کوئی سلمان خان کو جنت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہو تم لوگوں نے، اور اعتقادیات، اور لگتا ہے ایسا کہ تم لوگ عقائد کی کتابیں نہیں پڑھتے، اس وجہ سے تم لوگ کا یہ حال ہے۔ کیونکہ اگر عقائد کی کتابیں صحیح طرح مطالعہ کرتے تو کبھی یہ باتیں نہ کرتے۔ نہ تم نے فقہ اکبر پڑھی، نہ تحاویہ پڑھی، اس میں ماتوریدی بھی پتہ نہیں پوری پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، مجھے نہیں پتا۔ ہم امید کرتے ہیں کیا کہ کوئی مومن جنت میں جائے گا، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کلمے کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے، یہ امید کرتے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ ایمان شرط ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان ہوں، میں تو انسان ہوں، اور تم اسے بھیجو، انکار کر رہا ہے مذہب کا، تو آپ کو اگر کوئی مسلمان مانے گا تو اقرار باللسان، تو ہمارے اقرار ہے وہ تصدیق بالقلب، اللہ کا معاملہ ہے، دل سے اس نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، لیکن زبان سے اس نے کیا کہا؟ اب ایک آدمی کافروں کے اندر رہ کر کچھ بھی کر رہے، لیکن ہم اس پہ ظاہر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اندر وہ کچھ بھی۔ تو عرض سمجھ آ گئی؟ یہ تو ان کا حال ہے نا۔ کیا ہے؟ ایک پیچھے پڑا ہمارے عاملوں کے پیچھے، پہلے کہتا تھا جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا کہتا تھا؟ پرانی تقریریں سنتے جاؤ ان کی، جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو وادو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیا کہا؟ کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا شاذلیوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ ایمان سے بھی جائے گا۔ یا تو ہمارا ہوگا یا تو اس سے بھی خارج ہو جائے گا۔ پڑھنا اب کیا ہے، تم سارے کتابیں پڑھو کہ اس میں شریعت میں ایسے شخص کا کیا حکم ہے، اور تمہارے بزرگ اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو حضرت اقدس تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ تو حال ہے۔ اس کی غلطی ہے وہ سدھارے گا، وہ کوئی اس کی غلطی ذاتی توڑی ہے، تو علمی بات ہے، مگر ہم نے کچھ نہیں کہا اس بارے میں، کیونکہ خود ہی غرب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں کہ خاطر آپ لوگ مولویوں کا کیا کام ہے؟ لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں نے کہا بناتے نہیں، ہم بتاتے ہیں۔ ایک نقطہ بڑھا دو آپ،
حضرت تھانی نے فرمایا ہم بتاتے ہیں بناتے نہیں. ایک نقطہ بڑھا دو, ہم بتاتے کہ اب آپ کافر ہو گئے, اب آپ کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہا. بنتے آپ خود ہو, ہم کیوں بنے؟ بنتے آپ خود ہو, بتاتے ہم ہیں کہ یہ بارڈر تم نے کراس کر لیا. تو یہ تزکیہ نہیں ہے کہ امت کو اس کے ایمان کو اس کو بچا کر کے اللہ کی طرف لانا, یہ تزکیہ نہیں ہے. کسی کے ایمان کی مضبوطی پیدا ہو جائے, وہ اللہ کا بندہ بن جائے, اب ہمارا اللہ کرتا ہے نا, یہ بڑی بات ہے. یہ کس کی برکت سے آیا؟ اس سلسلے کی برکت سے. کرنے والے سب ساتھ اللہ کی ہے, بے شک ہے, اللہ نے یہ وسیلے بنائے, بس وہ وسیلہ جس کو بنا دے اس کا انکار نہ کرے. تو یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی چلہ کشی سے. اس لیے آج بھی جا کے دیکھ لو نا, کیا کہیں گے عامل بہت بڑا ہے. کیا ہے؟ جادوگر کی عامل بہت بڑا ہے. انکار کوئی نہیں کرے گا میرے نام کے ساتھ. یہ تحدیث نعمت بیان کر رہا ہوں. عامل تو بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس سے بڑا عامل نہیں دیکھا, نہیں ہے. یہ الفاظ استعمال تو میں مخالف بھی کرے گا. شاذلیوں کے عملیات بہت بڑے, انکار نہیں کر سکتے. عرض یہ ہے کہ یہی تو حق ہے. اب تصوف نہیں تو بھائی آپ نے صرف عملیات دیکھے نا, تصوف کہاں دیکھی؟ ابھی تو آپ نے ہمارے مدرسے کا پہلی کلاس دیکھ کے بول رہے, تو حکم کیوں لگا رہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے صوفی اور ہمارے عامل, کیا عاملوں کو چھوڑو, میں تمہارے صوفیوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے عامل جتنا ذکر کرتے ہیں تمہارے کامل اتنا نہیں کرتے. ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ پہ تنقید کر رہا ہوں, میں آپ کو بزرگ نہیں مانتا, میں آپ لوگوں کو بزرگ مانتا ہوں, مگر یہ جو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ بڑے بڑے القابات لگائے یہ نہیں مانتا. کیونکہ تمہارے شاگردوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے ہو, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے بڑے ہو. مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ کتنے بڑے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, دعوت سے کوئی ابدال نہیں بنتا. کیا چلو چند ایک بندے تھے مخالف, کہتے تھے ایک نام نہاد پیر کہتے ہیں فلاں پہ ہمارا ہاتھ ہے. میں نے اس کے جواب میں لکھا اس کو لکھو, ہم تو نام نہاد ہے, تم تو نام والے ہو, تو پھر کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم تو نام نہاد ہے, تم تو نام والے ہو, کہاں گئی سب چیزیں؟ تو اللہ جس کو تمہیں دے دے. اکثر آئیں گے حضرت میں منہ سے جو نکال رہا ہوں, پریشان مت ہو, شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم ذکر کرنے والے بن. سوال یہ ہے کہ اللہ آپ سے ایک سولا کر لے کہ یہ پوری دنیا کی دولت میں تجھے, اور یہ نسبت ہے میری, یعنی خرید رہے یا فروخت کرے, تو آپ کیا چیز خریدو گے؟ تو سوال یہ ہے کہ نسبت قیمتی ہے. کیا ہے؟ ایمان قیمتی ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. چلو یہ نسبت ہے, مگر تمام تکلیفوں کے اندر ہے. روزانہ تو موت سے گزرتا رہے گا, یہ چاہیے, مگر غیر نسبت کی زندگی تیرے کو راحت سے دیتا ہوں. اللہ یہ کہ تمہیں کیا پسند ہوگا؟ جی نسبت. تو گویا حضور نے فرمایا جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا, مصیبتیں انبیاء کے بعد اسی کے گھر میں آئیں گی جس کا ایمان زیادہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو تمہیں شیطان ایک وسوسے ڈالتا رہے گا, تو بیمار ہوا سلسلے کی وجہ سے. میں نے کہا ہم تو ٹھیک ہے سلسلے کی وجہ سے, اور تو بیمار ہو گیا سلسلے کی وجہ سے.
مال نکل گیا سلسلے کی وجہ سے، ہمیں مال ملا سلسلے کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم بے عزت ہوئے سلسلے کی وجہ سے. میں نے کہا ہمیں عزت ملی سلسلے کی وجہ سے. کہتے ہیں ہمیں جنہوں نے پکڑا سلسلے کی وجہ سے. میں نے کہا ہمیں چھوڑا سلسلے کی وجہ سے. سلسلہ ایک ہی ہے، ایک کو پکڑ رہا ہے ایک کو چھوڑ رہا ہے. تو بات یہ کہ تو سلسلے والا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ ادھر جن آتے ہیں پکڑتے نہیں ہیں. بات ہے کہ اندر جو تیرے شیطان ہے نا ان کو وہ پکڑتے ہیں، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ جو تیرے اندر گھسا ہوا اس کو وہ پکڑتے ہیں. کون؟ سلسلے والے. جب تم شیطان بن جاتے ہو اور شیطان کے کارندے بن جاتے ہو تو پھر جب وہ تمہارے شیطانوں کی کٹ لگتی ہے تو تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو تمہیں لگتا ہے کہ سلسلے کی وجہ سے. اپنا شیطان صحیح کرو تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ جنگ ہے بھائی، یہ جنگ جاری رہے گی. تو ساتھیوں سے ایک بات یاد رکھو کہ جی رجعت کا لفظ آپ کے رجعت ہے. رجعت ایک ہوتا ہے نفسیاتی، یار وہ اس کو جن نظر میں کیوں نہیں ہٹاتا ان سے، مارنے دو، نقصان تو شیطان کا ہے ہمارا تھوڑی ہے. اب ایک نفسیاتی کی میں مثال دے، اس کو بولو بھائی یہ فرش یار یہ گندا ہے، وہ لگا رہے گا لگا رہے گا لگا رہے گا آخر چمکا دے گا. اور جو صحت مند ہو گئے وہ جھاڑو واڑو مار کے چلے جائیں گے، چھوڑ یار صحیح ہے بس چلتا ہے بس دری بچھا دو ٹھیک ہے. صحیح کو کہ نہیں، جب تک اس کی این نہ نکل جائے اس وقت تک وہ چلا رہتا ہے. وہ ایک آدمی وہمی تھا نا، اس کو کہا بھائی کپڑے کیوں نہ کہتے، وہ جب کہتے جب میری این نکلتی ہے نا تب میرے کپڑے صاف ہوتے ہیں. مجھے یقین ہو جاتا ہے، یعنی 3 دفعہ دھونے سے صاف نہیں ہوتے. وہ پہلے ہم لوگ چھوڑ جاتے نا یوں کرتے، آواز نکلتی ہے نا یہ اون کے بعد اب پاک ہو گئے. تو ان وہمیوں پہ تو شریعت بھی لاگو نہیں، اللہ نے بھی ان کو رخصت دی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی چلتے رہو. تو اللہ کا شکر ہے سائیکو وہ بھی معالج بن گیا، وہمی ہے وہ بھی معالج. کمال یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے رہا یعنی نفسیاتی معالج، وہمی معالج، خیالی معالج، جناتی معالج، موکلاتی معالج. آگے سے کہیں گے کہ جی علاج اور معالجے کو روحانی علاج نہیں کہنا چاہیے. بزرگ ہیں، سوال ہے کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ جو بے جان چیزوں سے علاج کرتے ہیں دوا سے اس کو طب کہتے ہیں، دوائی ہے یہ. کیا ہے؟ اور جب وہ جاندار چیزوں سے کرتے تو اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے. ہر زیرو تو اس میں زیرو کام کرتی ہے اس لیے اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے. کہتے ہیں روح کی بیماریاں، ہم نے کہا نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں. کیا ہے؟ نفس بھی بیمار ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں نفس کا ذکر کیا ہے، نبی نے نفس کا ذکر کیا ہے. روح کی حالتیں بیان کی ہے یا نفس کی حالتیں بیان کی ہے؟ قل الروح من امر ربی. اور نفس کے بارے میں کیا فرمایا؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اب صوفیہ نے اس میں آگے سے اپنے راضیہ و مرضیہ، یہ نہیں ہے، یہ اس کی صفات ہے نفس مطمئنہ کی. راضیہ مرضیہ اس کی صفت ہے، یہ الگ سے نفس نہیں ہے. کہ نفس مطمئنہ میں خصوصیات کیا ہوتی ہے کہ وہ رضا بر قضا پر ہوتا ہے. اس نفس کے اندر اللہ نے علم رکھا ہے، اس نفس کو جنت کی سیر نصیب ہوتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، یہ ہے اللہ والوں کے نفس. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نبی کے نفس مطمئنہ سے گناہ نہیں ہوتا لیکن ولی کے نفس مطمئنہ سے گناہ ہو سکتا ہے. اپنے اعتقاد درست کرو، یہ خارجی اور معتزلیوں کے تقوی چھوڑو
اہل سنت والجماعت کا تقوی اختیار کرو. خوارج کہتے ہیں کہ گناہ جس سے ہو جائے اللہ پر لازم ہو، تو مسلمان بھی نہیں مانتے، اس کو کافر مانتے ہیں، اور معتزلی جہنم میں مانتے. اس لیے انہوں نے حضرت علی سے لے کے حضرت امیر معاویہ کو تحکیم کے فیصلے پہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ گناہ تک کافر کہہ دیا. تو جو قوم صحابہ کو کافر کہتی ہے وہ رافضیوں نے تو نہیں کہا تھا، تو پہلے خوارج نے کہا ہے. ان کے اندر یہ چیزیں آ گئی اور اپنا نام انہوں نے لیبل دوسرا لگا لیا. یہ تو خارجیوں نے کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیزیں امت میں صحیح فرقے پہچان لو. باقی اپنے جتنے اہل سنت والجماعت کے نبی سے تو میری لڑائی ہے ہی نہیں کوئی. بولتے رہے میرے خلاف، کام صحیح ہونا چاہیے بھائی. اس لیے ہم تمہارے پاس آتے کہ کام جب بندہ صحیح کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ نے میرا کیا کام ہے اس میں جا کے کیڑے کرو. جہاں کام کرنے وہاں کرو. تو کہنے لگے یہ جی ٹی وی پہ آتا ہے، ویڈیو پہ آگاہ بڑھے گا. اب اللہ قیامت کے دن ان سے نہیں پوچھے گا، صرف ہم سے ہی پوچھے گا. کیونکہ اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم ویڈیو پہ کیوں آتے تھے. جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس کوئی خط لے کر آئے تھے کس سے یہ سوال کیا جائے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ چلو فتوے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ویڈیو جائز ہے، مسئلہ ہو رہی ہے، ہمیں اللہ نہیں پکڑے گا. آپ نے کہا کہ جی حرام ہے، تو گناہ کس کو ملے گا؟ حرام کہنے والے کو یا حلال کہنے والے کو؟ تو تم سب جو بنا رہے تمہارا تقوی تو ٹوٹ گیا ہے. ہمارا تقوی برقرار ہے، ہماری تحقیق جائز کی ہے، تمہارا تقوی گیا. ایک نے کہا جی کیوں یہ عکس معکوس کے تابع ہوتا ہے. قانون کیا بنا ہے؟ عکس معکوس کے تابع ہوتا ہے، لیکن عکس محفوظ نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ ہے. عکس کیا ہے؟ معکوس کے تابع ہے، مگر عکس محفوظ نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ ہے. یہی دلیل ہے نا. تو ہم نے کہا جواب یہ ہے کہ یہ کیمرہ اس وقت تک کوئی عکس نہیں لے سکتا جب تک چیز اس کے سامنے ہو، لہذا معکوس سامنے ہوگا تو عکس بنے گا. اب یہ عکس کو محفوظ کرتے وہی ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ نے دعویٰ کیا جی عکس محفوظ نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس پر دلیل لاؤ. آپ سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو؟ نہیں. تم تو برف بنانا بھی نہیں جانتے، موبائل چلانا بھی نہیں جانتے، تو دعوے کس لیے کر رہے ہو؟ تو جواب یہ کہ آواز اس سے زیادہ لطیف ہے، وہ محفوظ ہو سکتی ہے، تو نظر آنے والا عکس محفوظ نہیں ہو سکتا. یہ شیشے میں جو عکس نظر آ رہا ہے یہ بھی تو انسان نے بنایا نا. جب وہ اس کو دکھا سکتا ہے تو کیا محفوظ؟ دعویٰ ہی غلط ہے. جیسے غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کی طرح 12 اماموں کو مانتے اور 4 اماموں کے مانتے. تو ہم نے کہا سوال ہی غلط ہے. کیا ہے؟ اب آپ مدعی ہے، دعویٰ تم پر ہے، اب ثابت کرو کہ ہم ان کی طرح مانتے ہیں. غیر مقلد یہ جواب کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو دعویٰ تو آپ کا ہوا، مدعی آپ ہوئے، آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم پر، تو البینۃ المدعی. ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم شیعوں کی طرح نہیں مانتے. ہم واللہ باللہ کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کی طرح ائمہ کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں مگر شیعوں کی طرح نہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر عیسائیوں کی طرح نہیں. ہم انبیاء کو مانتے ہیں مگر یہودیوں کی طرح نہیں. تو قسم ہم نے کھا لی، گواہ تم پر ہو گئے. والیمین علی من انکر علی. تو منکر پر قسم ہے، مدعی پر گواہ ہے. دعویٰ تم نے کیا ہے، پیش کرو. اب ہمارے غیر مقلدین سے بات یہ کہ ہمارا تمہارے حدیث پر عمل کرنے سے اختلاف نہیں ہے، کچھ تلبیس ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اصحاب الرائے میں سے نہیں. اجتہاد جو کرتے ہو یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے کہ یہ اختیار تم کو نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب کیا کرتے ہو آپ جوابات کہاں سے دیتے ہو؟ آپ کتابیں فقہ کی ائمہ کی پڑھتے ہو اور اس کو اپنے نام سے ضائع کرتے ہو کہ ہماری رائے یہ ہے.
جبکہ امانتاً آپ کو یہ کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ وقال احمد وقال مالک، تم صرف ایک شخص کا نام لکھتے ہو ابن تیمیہ، تو دلیل میں تو تم ادھر بھی مشرک ہو جاتے ہو، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمارے ہاں یہ شرک نہیں ہے اور تمہارے ہاں یہ شرک ہے۔ سمجھ گئے؟ ہم تقلید کو شرک نہیں سمجھتے، اور جو تقلید کو شرک سمجھے گا وہ کسی کا بھی حوالہ دے گا وہ مشرک، تو اصول مان دیا نا اس نے۔ یعنی تصویر کو تم نے حرام کہا اور تصویر بنا بھی لی، عکس کو تم نے تصویر کہا اور عکس بنا بھی لی، عکس بن بھی گیا، تو اب گناہگار کون ہوا؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ ادھر تک تمہارا تقوی جائز چیزوں میں جاگتا ہے، یہ اولا اور غیر اولا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر اولا یہ ہے کہ نہ بنایا جائے۔ میں نے کہا اولا اور غیر اولا جائز اور ناجائز میں نہیں ہوتا، ہماری مرضی، ہم بنائیں یا نہ بنائیں۔ سوال جائز اور ناجائز کا، اولا اور غیر اولا کا نہیں۔ بہتر یہ کہ آپ بچے، بس آپ بچ رہے نا، بہت ہے۔ ہماری طرف سے آپ بچو، ہم یہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔